نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ کرونا سے اس بیماری سے شفا یاب ہوئے ہیں، ان کو شفا یابی کے بعد جب وہ اپنا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں نیگیٹو کا، اور ان کے پاس نیگیٹو کی رپورٹ آ جاتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے جسم میں ایک کمزوری اور ایک درد مستقل رہتا ہے۔ تیسری چیز جس کا تجربہ مجھے ہوا وہ یہ کہ کھانے پینے سے انسان کو بالکل ایک بے رغبتی ہو جاتی ہے، اور چونکہ بیماری سے انسان اٹھا ہوا ہوتا ہے اور بیماری بھی بڑی شدید قسم کی ہے، تو اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو مستقل کمزوری کی طرف جاتا محسوس کرتا ہے۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ جو تازہ پھل ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں، اور آج کل کافی تعداد میں یہ پھل موجود ہیں مارکیٹ میں، تو تھوڑے تھوڑے مختلف پھل کاٹ کے، اگر جیسے خربوزے کی 2 پھانکیں لے لیں، تھوڑا سا اس میں تربوز ملا لیا، آڑو جو ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آلو بخارا ہے، خوبانی ہے، اور آم آیا ہوا ہے، یہ سارے پھل ملا کے اگر روزانہ دن میں 2-3 مرتبہ کھائیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کھانے کے مقابلے میں پھل کھانے کی رغبت جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اور براہ راست یہ پھل کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سپلیمنٹس ہیں کہ جو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لے سکتے ہیں، ملٹی وٹامن ہو یا اور دیگر جو طاقت کے سپلیمنٹ ہیں، اس کے لیے مشورہ کیجیے اپنے ڈاکٹر سے، اور اس کی جو رائے ہو اور اس کا جو مشورہ ہو اس میں آپ ان دواؤں کو اور ان گولیوں کو یا ان سپلیمنٹس کو آپ استعمال کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تیسری چیز یہ کہ جیسے کیسے بھی ہو، کھانا کھانے کی اگر رغبت نہیں بھی ہے تو اس کے باوجود تھوڑا بہت اپنے آپ پہ جبر کر کے کھانا ضرور کھائیں، جس میں تھوڑا سا گوشت ہو اور تھوڑی سی روٹی ہو، گندم ہو، کہ جو آپ کے پیٹ میں جائے، کہ جس سے آپ کو براہ راست آپ کے اندر ایک طاقت اور آپ کے اندر ایک قوت جو ہے وہ پیدا ہو۔ یہ تمام باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ اکثر وہ لوگ کہ جو کرونا سے اس بیماری سے صحت یاب ہو رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پھر چھوڑ دیتے ہیں بالکل، اور وہ سارا دن بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، اور وہ اس کے بعد پھر ایک ان کے اندر مزید چونکہ کمزوری بڑھتی جاتی ہے، تو اس کمزوری کے بڑھنے سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور بیماری کی طرف وہ نہ چلے جائیں، اور کوئی اور بیماری جو ہے ان کو اپنے قابو میں نہ کر لے۔ ایک سب سے اہم چیز جو میرے ڈاکٹر نے مجھے بتائی اور میں نے اس پہ جب عمل کیا تو مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور میرے مزاج میں بہت زیادہ تبدیلی آئی، اور جب ان سے میں نے شکایت کی کہ میرے اندر مستقل ایک بے رغبتی ہے، اور کوئی کام کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے، اور جسم میں درد بہت ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ روزانہ 3 سے 4 گھنٹے آپ فریش ایئر میں جا کے، تازی ہوا میں، کسی بالکنی میں یا کسی کھلی جگہ پہ جا کے بیٹھیں۔ باوجود اس کے کہ گرمی کا موسم تھا، میں نے وہاں پہ کولر کا انتظام کیا، اور میں وہاں جا کے 3 سے 4 گھنٹے کولر لگا کے، کولر کی ہوا بھی ٹھنڈی ہوتی تھی، اور میں اس کے سامنے بیٹھا رہتا تھا 3-4 گھنٹے، اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور میری اندر ایک یوں سمجھیے کہ طاقت اور ایک جو میرے اندر جو ایک بے رغبتی تھی یا ایک تھکن کا احساس تھا، اس سے مجھے بڑی اس میں نجات ملی۔ یہ سب باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے ہمیں نکالا، تو ہمیں چاہیے کہ اب آگے بڑھیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو واپس زندگی کی طرف لائیں۔ اب باہر نکلنے کے ابھی حالات نہیں ہیں، اور میں بالکل ان لوگوں کو کہ جو ابھی اس بیماری سے شفا یاب ہوئے ہیں، میں بالکل ان کو یہ نہیں تجویز کرتا کہ وہ اپنے آپ کو بیماری کی طرف آئیں، یا وہ اپنے آپ کو واپس دوبارہ کسی خطرے میں ڈالیں۔ لہذا کوشش کریں کہ باہر نکلنے کی اس وقت بالکل وہ نہ کریں، گھر کے اندر رہیں،
اور کوئی اگر بہت ہی کوئی ضرورت ہو ایمرجنسی کی اس قسم کی، کوئی بینک کا کام ہے جو آپ کے جائے بغیر نہیں ہو سکتا، اس قسم کا کوئی کام ہو تو ضرور نکلیں، باقی یہ کہ اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھیں۔ تیسری چیز جو آخر میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹکے اور وہ بہت سی ایسی چیزیں، کیونکہ جب مجھے شفا یابی ہوئی اور مجھے اس کے اندر میرا ٹیسٹ نیگیٹو آیا اور میں نے سب کو اس کی ایک اطلاع دی، کیونکہ بہت سے احباب میری ویڈیو دیکھ کے مستقل میرے سے رابطے میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور میرے لیے دعا بھی کر رہے تھے وہ بیچارے، میرے لیے نیک جذبات بھی ان کے تھے۔ تو بہرحال ان کا حق تھا، تو میں نے ان سب کو ایک اپنا آڈیو بنا کے بھیجا ہے، اور اس میں یہ میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے بہت میں خوشی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ٹیسٹ جو ہے نیگیٹو آ گیا۔ اس کے بعد میں مطلب خدا نخواستہ کسی برائی سے نہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو مجھے ٹوٹکے اور اس کے بعد جو مجھے اس قسم کے نسخے، آپ یہ بھی استعمال کریں گا، آپ یہ بھی استعمال کریں، آپ یقین کریں کہ میں اگر وہ اپنے تمام احباب کے، ان کا شکریہ بہت بہت کہ انہوں نے، ہر شخص نے جو چیز اس کو سمجھ آئی اس نے مجھے بتائی، لیکن میں اگر وہ ساری چیزیں ایک دن میں استعمال کروں کہ جو مجھے ان میسیجز میں آئی ہوئی ہیں، تو میرے خیال میں 2 بوریاں بھر کے مجھے سامان جو ہے وہ ایک دن میں استعمال کرنا ہوگا۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیسے ہی وہ ہوتا ہے تو جو شخص بھی کوئی ٹوٹکا بتاتا ہے وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو استعمال کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ استعمال نہ کریں، لیکن کسی بھی چیز کو استعمال کریں اعتدال میں رہ کر، اور ہر چیز کو پہلے استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ اگر وہ کوئی جڑی بوٹی وغیرہ ہے تو کسی طبیب سے جو حکیم ہوتے ہیں اور جو ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتے ہیں، یا وہ تو نیٹ کے اوپر ہر چیز کے خواص موجود ہیں، تو وہاں پہ دیکھ لیا جائے کہ ان کے خواص میں کیا چیز لکھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس وقت ضرورت ہے اپنے جسم کی مدافعت بڑھانے کی، اور آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہوں کہ جس سے آپ کی مدافعت کم ہو رہی ہو۔ اس وقت آپ کے جسم کو ضرورت ہے کہ اس کو توانائی ملے اور کسی چیز کے آپ کے جسم کی صفائی ہو رہی ہو۔ عموماً وہ دوائیں کہ جو جڑی بوٹیاں کہ جو پیٹ کی صفائی کرتی ہیں یا خون کی صفائی کرتی ہیں، وہ جسم کے اندر کمزوری پیدا کرتی ہیں عام طور پہ، اور انسان پہلے سے ہی کمزور ہو اور اس قسم کی کوئی چیز استعمال کر لے تو اس سے اور اس کی جو کمزوری ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کی احتیاط کیجیے، کوئی بھی چیز جو ہے اس کو اعتدال میں رہ کے استعمال کیجیے۔ میں نے پچھلی اپنی جو گفتگو ہے اس میں یہ بات عرض کی تھی، کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا، کلونجی ہے، اس کے میں ثنا مکی کا ذکر تھا غالباً، اور اس کے علاوہ تلبینہ تھا، اس کے علاوہ نبیس تھے، یہ سب چیزیں تھیں۔ کھجوریں جو ہیں وہ تھیں، ان کا ذکر کیا تھا کہ اگر 2 سے 3 کھجوریں صبح پابندی سے کھا لی جائیں اور آپ ان کو کھائیں۔ منقع اگر آپ روزانہ صبح 3-4 دانے منقع کے صبح کھا لیا کریں تو شام تک آپ کی جسم کے اندر ایک توانائی رہتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اعتدال میں رکھ کے کھائیں، لیکن کوئی اگر 1 پاؤ منقع کھا لے گا ایک وقت میں تو اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ یہ کلونجی کا استعمال کریں تو کلونجی انسان کے اندر بہترین قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، لیکن صرف آدھی چمچی سے زیادہ اس کو ایک دن میں استعمال نہیں کرنا۔ آدھی چمچی صبح اپنے منہ میں کلونجی کے دانے ڈالیں اور اوپر سے پانی سے اس کو نگل لیں، تھوڑا سا اگر چبا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور تھوڑا سا اگر ان کو پیس لیں دانوں کو کسی کنڈی وغیرہ میں یا کسی مشین سے اس کو تھوڑا سا پیس لیں، اور پیسنے کے بعد ان دانوں کو آپ تھوڑے سے شہد کے اندر ملا لیں، تو وہ پھر آپ کے لیے بہت ہی ایک اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے۔ اور وہ آدھی چمچی اگر روزانہ شہد ملے کلونجی جو ہے وہ آپ کھانی شروع کریں تو 15 سے 20 دن کے اندر آپ کا جو قوت مدافعت کا لیول ہے کافی وہ ہائی چلا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو استعمال کریں، لیکن اعتدال میں رہ کے۔ ٹوٹکے بے شک شخص اپنی محبت سے، اپنے تعلق سے ان چیزوں کو بیان کرتا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ چونکہ ہم نے وہ بات سنی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور ہم نے اس چیز کو
دوسری چیز یہ کہ سپلیمنٹس ہیں یا کوئی طاقت کی دوائیں ہیں، ان کو بھی اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کریں. جو بھی طبیب آپ کا اس میں ہے، اس کے اندر یعنی آپ کے مشورے میں ہے، اس سے مشورہ کریں اور اس سے پوچھ کے ان کو استعمال کریں. کیونکہ آپ نے جو دوائیں کھائی ہیں وہ اس کے علم میں ہوتی ہیں. بعض دفعہ کوئی سپلیمنٹ ان کے مطابقت نہیں رکھتا، اور بعض دفعہ کوئی سپلیمنٹ ان سے مطابقت رکھتا ہے. تو بہت سی چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں، اور ایک جو ماہر ہوتا ہے اپنے فن کا، وہی اس کی بہترین جو ہے وہ اس کی وہ کر سکتا ہے. تو یہ چونکہ میں اس دور سے گزرا ہوں اور میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے، تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو محفوظ کیجئے، اپنے بچوں کو محفوظ کیجئے، اپنے گھر کو محفوظ کیجئے، اپنے گھر میں ٹھہریے، اپنے گھر میں حفاظت کیجئے. آتے جاتے ہوئے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلا کام اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اگر کہیں زیادہ رش والی جگہ سے آئے ہیں تو فوری طور پہ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے کپڑے تبدیل کریں اور ان کپڑوں کو دیگر کپڑوں سے الگ رکھیں. بلکہ بہتر یہ ہے کہ فوری طور پہ ان کو ڈیٹول کے پانی سے صاف کریں، اور اسی طریقے پر دیگر جو معاملات ہیں اس میں احتیاط کریں. چونکہ میں اس چیز کو دیکھ چکا ہوں اور میں نے اس تکلیف کو اٹھا چکا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میری زندگی میں آج تک آنے والے بخار میں یہ سب سے شدید بخار تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت کروا دیا. وہ برداشت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دلا دی. تو یہ اس کا کرم ہے اور یہ اس کا احسان ہے، اور یقینی بات ہے کہ اس کی ایک نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے عطا فرمائی. آپ لوگ خیال کیجئے ان چیزوں کا، اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.